اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لیس منا من لم یملک نفسہ عند غضبہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر سکے۔ عزیزو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح سے انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے جسم کی بیماری کا علاج ممکن ہے اسی طرح سے روح کی بیماریوں کا بھی علاج ممکن ہے۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوشش اور تلاش کرتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی ہاسپٹل کے پاس جا کر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میری روح بیمار ہو گئی، اور اس نے کوئی خیال تک نہیں کیا کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ عزیزو، روح کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری ہے وہ غصہ۔ غصہ روحانی بیماری ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس سے میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بعد جدائی کا امکان ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، خاندان بکھر جاتا ہے، قوم و قبیلے میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اسی غصے کے نتیجے میں بڑے بڑے ملک ویران ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا خطرناک چیز کا نام ہے غصہ۔ تو لہٰذا جہاں دوسری بیماریوں کا علاج ممکن ہے وہیں پر غصہ جیسی خطرناک بیماری کا بھی علاج ممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غصہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمارے جسم کی ساخت میں بہت ساری چیزوں کو شامل کر دیا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو خلاصہ کیا جائے تو وہ 4 چیزوں میں خلاصہ ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کے ہر جسم میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جسم میں مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے اور آگ ہے، اور جب ہمارے جسم میں آگ کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی آگ زیادہ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے انسان کے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب جب انسان غصے میں آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، حدیثوں میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور رگیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جب ایسی خطرناک بیماری انسان میں لاحق ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس بیماری کا علاج کریں۔ تو دیکھیں علاج کیا ہے؟ تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پہلا علاج غصہ جیسی خطرناک بیماری کے لیے وہ پانی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضأ۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی صفت ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے بہترین چیز پانی ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک بھی غصہ جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے
تو اسے وضو کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے لیے پانی کا سہارا لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وضو کے ذریعے سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ یا احادیث میں بتایا گیا ہے کہ جب غصے میں انسان آئے تو فوراً جا کر غسل کرے۔ غسل کے ذریعے سے بھی جب انسان پانی استعمال کرتا ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ یا پانی پی لے، جب پانی پی لیتا ہے تب بھی انسان کا غصہ جو ہے وہ قابو میں آ سکتا ہے۔ ایک اور علاج بتایا گیا ہے کہ وہ انسان جس حالت میں ہے، جو غصہ کرنے کی حالت ہے، یعنی اگر کھڑے ہو کر غصہ کر رہا ہے تو حالت کو بدل دے، یعنی بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھے ہوئے غصہ کر رہا ہے تو لیٹ جائے، یعنی حالت بدل دینے سے انسان کا غصہ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو غصے کے علاج کے لیے بتائی گئی ہے وہ ہے دوسروں کو معاف کر دینا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر جو غصہ پیدا ہوتا ہے، اگر دوسرے لوگ اس کے ہم فکر نہیں ہوتے یا اس کی باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے یا اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہیں، تو انسان بار بار جو ہے وہ اپنے آپ کو غصہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم دوسروں کو معاف کر دیں گے تو معاف کرنے کے نتیجے میں ہمارا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چنانچہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اس آیت کے حصے میں فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کظم غیظ کرنا یعنی غصے کو پی جانا اور دوسروں کو معاف کر دینا، ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب انسان دوسروں کو اپنی زندگی میں معاف کر دیتا ہے تو خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم دوسروں کو معاف کر دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو عزیزو، یہ کچھ راستے ہیں یا علاج کے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت دو نسخے ہیں۔ آیت اللہ مرزائے جواد ملک تبریزی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو انسان اپنی زندگی میں بار بار غصہ کرتے ہیں، جن کو غصہ کرنے کی عادت ہے، یعنی اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بہترین دو نسخے ہیں۔ ایک نسخہ یہ ہے کہ روزانہ وہ 100 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرے، کہ جب یہ ورد کرے گا تو اس کی طبیعت جو ہے وہ بیلنس میں ہوگی، یعنی سازگار ہوگی۔ جب انسان کا بیلنس بگڑتا ہے تو انسان غصہ کرتا ہے۔ دوسرا نسخہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ جس انسان کو بار بار غصہ کرنے کی عادت ہے، اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے تاکہ وہ بار بار غصہ نہ کرے۔ یہ بہترین دو نسخے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اپنے غصے کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔